پروگرام فیضان اولیاء میں میرے انتہائی محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طلحہ مسرور نوری صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی جو بات کری ہے وہ اولیاء کا فیضان ہے۔ بے شک مسلمان خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کو اولیاء اکرام نے یہاں مسلمان بھی کیا ہے اور آباد بھی کیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ جو ہیں کیا قرآن ان کی تائید کرتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حوالہ جات ملتے ہیں؟ آپ ان پر ذرا روشنی فرمائیے، علماء کی موجودگی قرآن پاک کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ مجدی صاحب آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت پروگرام کے اندر مدعو کیا، اور قبلہ حسن مجدی صاحب نے اتنی خوبصورت صحیفہ انقلاب جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا، اور قبلہ محترم عمران نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، آپ نے اتنی خوبصورت نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ الکرامت AKS ساؤنڈ سسٹم کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک سب جملہ حاضرین کو، معاونین کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قبلہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا کہ اولیاء اللہ ان کی تائید قرآن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خدا کی عزت کی قسم، قرآن اگر اولیاء کا مقام بیان نہیں کرتا تو پھر اور کون کرتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر ولی اللہ کا ورڈ، یہ جو ولی کا ورڈ ہے نا، یہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں 90 مقامات کے اوپر استعمال کیا، اور پھر اس کی کلاسیفیکیشن کی، فرمایا 90 مقامات پہ ولی کا ورڈ ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن میں 56 مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا، اور باقی جو عدد رہ جاتا ہے وہ جو شیطان کے اولیاء ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ احکم الحاکمین۔ وہ کیسے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہی وہ ولی ہے جو تمہیں گمراہیوں کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ پھر ایک اور مقامات پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ دوسرے مقام، ایک اور مقام کے اوپر اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، یہ زمین کے اندر تمہیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ولی نظر آتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین پروردگار کی ذات ہے جو ولی ہے۔ اب قبلہ مجدی صاحب، ہمارے جو آج کل پرفتن دور کے اندر یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کو ادھورا لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی سازشیں ہوتی تھیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم تورات کا بعض حصہ مان لیتے ہو، بعض حصے کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم پوری بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم معاذ اللہ استغفر اللہ یہ آیتیں بیان کر کے کہتے ہیں ولی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی اسی قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، ورسولہ، اللہ کے رسول بھی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، جو
اللہ۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو رکوع و سجود کرتے ہیں رب نے ان کو بھی تمہارا ولی بنایا سبحان ہوا ہے۔ اللہ۔ سورہ ایک اور مقام کے اوپر اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا فاللہ ہوا مولا، ہم کہتے ہیں نا مولا کس کو کہنا چاہیے؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ آپ ذرا خوبصورتی دیکھیں قرآن کی، کیا اسلوب رب ذوالجلال نے اپنایا، فرمایا فاللہ ہوا مولا، اللہ تمہارا مولا ہے، وجبریل، جبریل امین علیہ السلام بھی تمہارے مولا ہے، وصالح المؤمنین، اور جو صالح مومن ہے نا وہ بھی رب نے تمہارے مولا بنا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ میں اللہ پاک احکم الحاکمین نے اسی قرآن پاک کے اندر ولی جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں، ان کے دوست مددگار ہوتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے شیطانوں کے مددگار اور ولیوں کی بات کو بیان کرنے کے لیے مکڑی کے نام سے قرآن میں سورۃ العنکبوت کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے اندر پروردگار نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے علاوہ دوسرے ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا، شیطان کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان کے مددگاروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی مثال اس گھر جیسی ہے جو ایک کیڑا بنایا کرتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور مکڑی کا گھر سب سے ہلکا ترین گھر ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم ان ہلکے ولیوں کے پاس جاؤ تو شیطان کے پاس چلے جاؤ، جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کیا مقرب بندوں کے اندر تمہارا شمار ہو، اللہ کے قریب یافتہ بندوں میں تم داخل ہو، جنت کے حقدار بنو، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی تو اللہ کے ولی بندے ہیں جو متقی ہیں، نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے ایک اور 10 صفات، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس سورۃ الفرقان میں رب ذوالجلال نے کہا آؤ آج میں بتاتا ہوں کہ میرے بندے کون ہیں۔ عباد الرحمن 10 خصوصیات بیان کی، میں پہلی خصوصیت ہی بیان کر کے جو ہمارے موضوع کے ریلیٹیو ہے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے نہیں الجھتے، لغویات کے اندر نہیں جاتے، اور فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب سارے رات کو بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں نا تو ان اولیاء اللہ کا یہ شعار ہوتا ہے کہ ان کی جبینیں مولا کے آگے سر سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہی تو متقین بندے ہیں جن کا سر ہمیشہ شکرانے کے طور پر مولا کے آگے جھکا رہتا ہے، اور ان کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو جڑے وہ تو اجر اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، ان کا اجر وراء الورا کیسے ہے؟ رب کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا اجر یہ ہے کہ رب کہتا ہے ان کے لیے میں نے ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے نہ کبھی کسی انسان کی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں نہ اس کے کانوں نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ولی اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اولیاء کا مقام بیان فرمایا ہے، آیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں یہ مقام ملتا ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، اور میں اگر مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوٹ نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاصان خدا خدا نہ باشد لیکن از خدا جدا نہ باشد، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا وہ خدا نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود
دکھنے میں تمہیں لگتا ہے مرد مومن کا حلقوم ہے، گلا ہے جہاں سے آواز نکل رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ مرد مومن نہیں بلکہ خود خدا کلام کر رہا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آئے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در المنصور اور جامع الصغیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو عالم خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں 72 سے زائد مقامات کے اوپر محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے حدیث مبارکہ نقل کی، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر 300 ایسے مومن حضرات ہیں جن کے دل ویسے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا دل، اور 40 مرد مومن ایسے ہیں جن کے دل ویسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تھا، 7 مرد مومن ایسے ہیں جن کا دل ویسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دل تھا، 5 مرد مومن ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے دل اس فرشتے کے دل پر ہیں جو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، 3 مرد مومن ایسے ہیں ان کے دل اس دل کے اوپر ہے جو اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام پہ ہیں، اور 1 مرد مومن کا دل ایسا ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اوپر ہے۔ جب کوئی ایک ولی فوت ہوتا ہے نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب دوسروں کے ساتھ اس کا تبادلہ کروا دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ مینجمنٹ ہو جاتی ہے، اور جب ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلیں پھر ابراہیم علیہ السلام، اور جب بندہ کم ہو جائے نا اور بندہ نہ ملے تو رب ذوالجلال کسی کافر کے دل کے اندر جو اللہ کے احکامات سے دور ہے اس کے دل کے اندر قرآن کی انوار و تجلیات کی ہدایت کی روشنی ڈال کے اس کو ولیوں کے اندر شمار فرما دیتا ہے، اور یہی وہ اللہ کے بندے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تمہیں رزق ملتا ہے ان کی بدولت ملتا ہے، تمہارے کاروبار میں برکتیں آتی ہیں ان کی بدولت آتی ہیں، تمہارے گھروں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور میں قبلہ مجدی صاحب بڑے ہی حیران تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں جیسے تو نہیں ہے نا کہ صرف خالی فضیلتیں بیان کریں، کہا صحابہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھی یہ مقام مل جائے کہ تمہاری وجہ سے رب بارش کا نزول فرمائے، تمہاری وجہ سے رب اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، تمہیں بھی رب اپنے مقرب بندوں کے اندر شمار کرے، تو روزانہ 27 مرد مومن کے لیے کوئی بھی مسلمان مرد ان کے لیے 100 مرتبہ استغفار تم کرو، رب تمہیں ان بندوں کے اندر شمار کر دے گا جن کی وجہ سے رب ذوالجلال بارشوں کا نزول فرمایا کرتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، مسند ابو یعلا کی روایت، میں ایو جلسائنا خیر، بہترین مجلسیں کون سی ہوتی ہیں؟ اب صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا نا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مجلس پتہ ہے کس کی ہوتی ہے؟ ذکرکم اللہ رؤیتہ، اس بندے کی مجلس سب سے بہترین ہے جس کو دیکھو تو تمہیں اپنا خدا یاد آ جائے، اذا ینطقہ زاد فی علمکم، اگر وہ علم تمہارے سامنے بیان کرے، کوئی بھی بات کرے، کوئی بھی چیز بیان کرے تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور اذا ذکرکم بالآخرۃ عملہ او کما قال، اور جب وہ اپنا عمل تمہارے سامنے کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، تو تمہیں وہ سب دے کے اپنی آخرت یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولی اللہ بندے ہوتے ہیں، اور بروز محشر ان کا حساب کیا ہوگا؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر سجا ہوگا، اور میدان محشر میں ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، لیکن مشکات شریف کی روایت ہے آقا کریم نے فرمایا رب نور کے منبر بنائے گا،
یدع اللہ تعالی منابر انوارہم او کما قال، نور کے ممبر بنائے جائیں گے، اس کے اوپر تکیے لگائے جائیں گے، اس کے اوپر رب ذوالجلال ان اہل اللہ اولیاء اللہ کو بٹھائے گا، ان کو اپنی شان کے شایان شان دست قدرت سے جام پیش کرے گا۔ یغبطہم الانبیاء او کما قال، پورا میدان محشر جو ہے نا وہ حیران ہو کے دیکھے گا کہ یہ لگتے تو انبیاء ہیں، لیکن تاجدار کائنات نے فرمایا وہ نبی نہیں ہوں گے، خالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت محمدیت کو اپنا لینا تو رب یہ مقام عطا کرتا ہے کہ رب کہے گا جاؤ جس کے دل کے اندر دینار کے برابر ایمان ہے نا، نکال کر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، واپس آ جائیں گے، بولیں گے ابھی اور بھی رہتے ہیں۔ رب کہے گا میں صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان مختصر کر کے کر رہا ہوں۔ پھر رب ذوالجلال بولیں گے جس طرح بچے نہیں لاڈ کرتے، وہ بولیں گے باری تعالیٰ ابھی اور بھی رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے اچھا جس کے دل کے اندر دینار کے برابر نہیں درہم کے برابر ایمان ہے، نکال کر جنت کے اندر لے جاؤ۔ درہم سے کم ہوتے ذرے کے اوپر بات آئے گی، جب ذرے سے بھی بات آگے چلی جائے گی نا تو پروردگار فرمائیں گے ایہم عرفتم وجدتم فی الجنہ کما قال، اب جس کو تم پہچانتے ہو اس کی انگلی پکڑ کے اس کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ یہ عدل کا نظام ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ولی بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صدیق بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے۔ اتنا شفاعت کا سلسلہ عام ہو جائے گا کہ رب ذوالجلال فرمائیں گے اب میں بھی عدل کو بند کرتا ہوں، اب میں خود خدا ولیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شفاعت کروں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ احکم الحاکمین کی شفاعت کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین اپنی شان کے شایان شان اپنے دست قدرت سے جہنم سے غلاموں کو نکال کر جنت کے پروانے عطا کرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے اولیاء کا مقام احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید آرین کی عزتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے، اس کے بعد پھر عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اولیاء کا تسلسل ہیں، اس پہ ذرا تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ جو شک و شبہات ہیں نا وہ دور ہو جائیں۔ بہت ہی قبلہ آپ نے خوبصورت سوال پوچھا ہے، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جان کو ویسے ہی مولا کے آگے سپرد کیا ہوتا ہے۔ میں آپ نے پوچھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولیاء کا تسلسل ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، اور آج کے پرفتن دور کے اندر آپ کو بے شمار ایسی باتیں مل جائیں گی، ایون کہ ینگ جنریشن وہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ اولیاء اللہ یہ بھی کوئی کرامات کر سکتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو بھی کبھی کسی نے کوئی اختیار دیا ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا اور اس طرح کا ماحول بنا کر ان کو دور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے بھی کبھی ایسے کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولیاء اللہ کا تسلسل صحابہ جس طرح کے تھے اس طرح کا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں اور آپ ذرا دیکھیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سارا کچھ ایکنالج کرتے تھے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں حارث بھی آیا ہے اور بعض روایات کے اندر حارثہ کا لفظ آیا ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فجر کی نماز کے بعد نکلے۔ یہ اب ہمارا ہے کہ نصیب کہ ہم نکلتے ہیں تو ہمیں کسی بھی برادری کے بندے اپنے دوست احباب مل جاتے ہیں۔ صحابہ کا بھی ایک عظیم منصب تھا نا، جب وہ نماز پڑھ کے نکلتے تھے چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہو جایا کرتی۔ وہ ملے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے سوال پوچھا، فرمایا کیف اصبحت الیوم یا حارثہ، اے حارثہ یہ تو بتاؤ تم نے صبح کس انداز میں کی ہے؟ آگے سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجدت حقیقت الایمان، میں نے صبح اس انداز میں کی ہے کہ میں ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، میں نے اس کو میں نے حاصل کر لیا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حارثہ ذرا سوچ لو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو. کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور ایمان کی حقیقت اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اب میرا انداز پتہ ہے کیا ہو گیا ہے، میری حالت کیا ہو گئی ہے؟ میں آسمان کی طرف جب اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہوں نا تو کأنی انظر عرش ربی بارزتاً او کما قال، میں رب کے عرش کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. الجنہ اہل الجنت یتنعمون فی الجنہ و اہل النار یتعذبون فی النار او کما قال، اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا نا تو آپ نے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا الزم الزم الزم، اس کو مضبوطی سے حالت کو تھامے رکھنا، یہی ایمان کی اصل حقیقت ہوا کرتی ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھی. ان کے دور کے اندر خلافت عباسیہ کا دور تھا. عباد بن محمد خلافت عباسیہ کے خلیفہ تھے. انہوں نے نا ان کو طلب کیا، انہوں نے کہا میں نا ان کو صحابی رسول بھی ہیں تو کیوں نہ ان کو نا میں اپنے وزیر بنا کے نا تو اپنے جو فیصلے باہمی میں نے کرنے ہوتے ہیں تو ان سے مشورہ لیا کروں. اب اہل اللہ کا شعار ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کے اندر نہیں آتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا بھی ذکر نہ ہو، بس مولا اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا رہے، اب اسی کے اندر محاور اسی کے اندر گم رہے. تو انہوں نے نا روح پوشی اختیار کر لی، انہوں نے نا کنارہ کشی اختیار کر لی. ایک صباحی نامی بندہ تھا، اس نے نا چغل خوری کرتے ہوئے اس نے کہا دیکھو، پہلے ان کے دل میں بڑی آرزو تھی، بڑی تمنا تھی کہ مجھے جو ہے نا کوئی عہدہ مل جائے، کوئی وزیر میں بن جاؤں، کوئی مجھے بھی بادشاہت کے ساتھ کوئی عہدہ مل جائے. لیکن اب جب عہدہ ملنے کی باری آئی ہے تو اب وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات جب پہنچی نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تمہارے ساتھ جو زیادتی کرے تو تم اس کا بدلہ لیا کرو. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی ہے، ہمیشہ لکھتا ہے وحی کو، لیکن اچانک جو ہے نا اس کے دشمنوں نے جو ہے نا جو نبی پاک کے ساتھ معاذ اللہ بغض و عداوت رکھتے تھے، انہوں نے اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تمہیں کہ ان کو کیا پتا چلتا ہے معاذ اللہ، تم اپنی طرف سے کچھ لکھ دینا. آقا کریم کو جب یہ بات پتا چلی نا تو آپ نے بد دعا دی، آپ نے کہا جاؤ، تمہیں کوئی زمین بھی قبول نہیں کرے گی. صحابہ کہتے ہیں ہم اسے زمین میں دفنائے، زمین اس کو اگل کے باہر پھینک دے، پھر دفنائے، پھر اگل کے باہر، تو بد دعا دے دی. تو حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سنت رسول، انہوں نے بھی نا تنگ آ کر نا انہیں کہا جاؤ صباحی تمہارا کچھ بھی نہ بنے. کچھ دن گزرنے کی دیر تھی، صحابہ کہتے ہیں وہ صباحی نامی بندہ جس نے چغل خوری کی تھی نا اس کی موت واقع ہو گئی اور ذلت ناک موت کے اندر وہ مبتلا ہو کے اس دنیا سے چلا گیا. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ نے اس کو منصب ہی بڑا عطا کیا. حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایران کے فاتح تھے تو ایران فتح کرتے ہوئے جب وہ پہنچے نا سمندر کے کنارے کے اوپر تو اب سارے صحابہ کرام کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سمندر کو کیسے، لشکر کو کیسے ہم نے فتح کرنا ہے، کیسے ہم نے آگے جانا ہے. اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سمندر کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ نے کہا وہ سمندر بات سنو، میں اللہ کا بھی محبوب بندہ ہوں، ان کے حبیب محمد مصطفیٰ کا بھی محبوب بندہ ہوں. کائنات کے بعد ساری تاریخ کے اندر، اوراق کے اندر یہ بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی. سارے محدثین، سارے جتنے بھی شروحات لکھنے والے کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہم نے 2 ہی ہستیاں دیکھی ہیں جن کو سمندر نے رستہ دیا تھا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بہت ہی خوبصورت صحابی حضرت ابو طلحہ
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا، آپ کسی کام سے باہر چلے گئے، امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد کے اندر لے کر آئے، اور امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام بیہقی شعب الایمان اور دلائل النبوہ، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام آلوسی تفسیر روح المعانی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمیہ کے اندر یہ واقعہ لے کر آئے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ان کا کسی کاروبار کے سلسلے میں باہر چلے گئے تو ان کا بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا۔ اب جب گھر آئے نا تو ان کی بیوی حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور پھر ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ، اللہ نے کیا وزڈم عطا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نا ان کو بتایا نہیں، کھانا وغیرہ پیش کیا، انہوں نے جب کھانا کھا لیا نا تو انہوں نے نا پاس جا کے بات کی، انہوں نے کہا اچھا میرے سرتاج مجھے ایک بات تو بتائیں، اگر کوئی کسی کو ادھار چیز دے اور بعد میں وہ جس کو ادھار چیز دی ہو وہ واپس ہی نہ کرے تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا تھوڑا سا کہتے یہ کیسی بات ہے، کسی کو کوئی ادھار چیز دے اور پھر وہ آگے سے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، وہ واپس نہ کرے، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے۔ کہتے پھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اللہ نے ہمیں جو امانت دی تھی نا تو آپ کا بیٹا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ سارا رات کا معاملہ ہے، صبح فجر کی نماز آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے جب ادا کی نا، آقا کریم نے سلام پھیرتے ہی کہا ابو طلحہ رات کو تمہاری بیوی نے جو تمہیں خبر دی تھی تم تک پہنچ گئی ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ابھی آپ کو یہ بات بتائی ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب اہل اللہ کی آپ کو شان بتانے جا رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا میں رات جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے آگے آگے تمہاری بیوی حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ سب اس کی وجہ کی بدولت تھی کہ انہوں نے جو اہل اللہ بندے ہوتے ہیں نا وہ ہر کام میں اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے ان سے پوچھا نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کیا ہے؟ تو انہوں نے تڑپ کر کہا تھا، انہوں نے کہا انی ارید اللہ ارید الا ما ترید، میں وہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا، جو بس میرا مولا چاہتا ہے میں بس وہی چاہتا ہوں۔ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دینا، پھر رب ذوالجلال ایسا مقام عطا کرتا ہے۔ اور اس واقعے کو اگر میں آخری گفتگو کے اندر نہ شامل کروں گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ ولیوں کے تاجدار اور ولیوں کی ولایت کا نور جہاں سے چلا، جہاں سے منتقل ہونا شروع ہوا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی بحر الدمو، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ اور علامہ ابن جوزی جیسا بھی بہت بڑا پائے کا محدث، اور یہ وہ محدث تھے کہ جب وقت وصال آیا نا تو سارے اپنے ارد گرد کے لواحقین کو بلا کے کہتے ہیں میں نے جتنا بھی کام کیا ہے نا مصطفیٰ کریم کے لیے، وہ جس انک سے لکھتا رہا ہوں نا، جس سیاہی سے لکھتا رہا ہوں، وہ اگر تو میری جان سکون سے نکل جائے نا تو پھر تم مجھے غسل اس انک کے ساتھ دینا، اس دوات کے ساتھ، اس سیاہی کے ساتھ دینا۔ اور اگر میری جان سکون سے نہ نکلے، سکرات الموت آئے اور میرا جسم اکڑ جائے، اور جو منافقین کے روح نکلتے ہوئے جو نشانیاں آقا کریم نے بیان کی، اگر ایسا معاملہ ہو تو تم جو ہے نا وہ ساری کتابوں کو جو ہے نا جلا دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے محدث۔ بحر الدمو لکھی، اس میں کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی بات سنو۔ حضرت علی آگے کہتے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پہلی صف کے اندر جب نماز بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کے 70,000 ملائکہ اس کی مغفرت کی اور استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، تو تمہیں ان سب کا پتہ ہے؟ حضرت علی نے کہا جی یا رسول اللہ پتہ ہے۔ کہتے پھر تم نے پہلی صف میں نماز ادا کیوں نہیں کی؟ خدا کی عزت کی قسم نبی پاک کا منہ قبلہ شریف کی طرف تھا، ان کو کیسے پتا چلا حضرت علی کون سی صف میں نماز ادا کر رہے ہیں؟ یہ اسی کی بدولت ہے کہ نبی پاک نے متفق علیہ حدیث صحابہ کو کہا انی اراکم خلفی انا وجدتم ما رکوعکم و خشوعکم، میں جانتا ہوں تم رکوع کیسے کرتے ہو، تمہارے دل میں خشوع و خضوع کتنا ہے، اور جس طرح میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو کہا حضرت علی کو تم نے پہلی صف میں نماز ادا کیوں نہیں کی؟ اب
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نا وضو کا مجھے شک پیدا ہوا کہ لگتا ہے میرا وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے. میں وضو کرنے کے لیے گھر گیا تو گھر میں نا مجھے خالی گھر کوئی بندہ نظر ہی نہ آیا. میں نے کہا نہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی نظر نہیں آ رہی, نہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں, نہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بھی نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا میں نے تو وضو کرنا ہے نماز. میں نے اچانک دیکھا نا تو ایک سونے کا پیالہ پڑا ہوا تھا, اس کے اندر پانی موجود تھا اور اوپر رومال دیا ہوا تھا. میں نے جلدی جلدی پانی سے وضو کیا اور میں نے آ کے نماز ادا کی. اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اللہ بندے جن کی خاطر رب نے قرآن کا نزول فرمایا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن کہیں کہ قرآن کی 300 سے زائد آیات جن کی شان میں نازل ہوئی ہیں نا وہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب میں نے وضو کے لیے میں کر کے تو میں آ گیا نا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ جو سونے کا پیالہ ہے وہ تمہارے لیے لے کر کون آیا تھا؟ کہا وہ تمہارے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اس میں جو پانی تھا کہا تم نے تو وضو کیا ہے, میں بتاؤں اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا وہ شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہوگا؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا وہ پانی تمہارے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آئے ہوئے تھے, اور اس کے اوپر جو رومال تھا نا وہ حضیرۃ القدس جو اللہ کے عرش کے پاس ملائکہ مقرب فرشتوں کا جگہ ہے جس کو حضیرۃ القدس کہتے ہیں. کہا حضرت اسرافیل علیہ السلام اس جگہ کا رومال لے کر آئے ہوئے تھے, اور تم جو یہاں پر نماز پہلی صف میں آ کے ادا نہیں کی, بے شک دوسری صف میں کی لیکن ساری رکعتیں پڑھ لی ہیں نا؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا اللہ نے مجھے نماز کے دوران وحی کر کے کہا علی آ رہا ہے, سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک پہلی رکعت کے اندر شامل نہیں ہو جاتے. یہ اللہ کے اہل اللہ بندے ہوتے ہیں کہ پھر رب کہتا ہے حدیث قدسی میں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع به کنت بصرہ الذی یبصر به کنت یدہ التی یبطش بها کنت رجلہ الذی یمشی بها. ان کا دیکھنا پھر ان کا دیکھنا نہیں ہوتا, خدا کا دیکھنا بن جاتا ہے. ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ نہیں ہوتے, خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں. ان کا پکڑنا نہیں خدا کا پکڑنا بن جاتا ہے, اور ان کا چلنا پھر ان کا چلنا نہیں ہوتا. تمہیں لگے گا بندہ مومن چل رہا ہے لیکن بندہ مومن نہیں, حقیقت میں خود خدا چل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید اضافہ فرمائے. ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, پروگرام کا وقت بالکل قریب ہے, ختم ہونے کو ہے. فیضان اولیاء ہمارا یہ پروگرام ہے, اس میں ہم ولایت کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک سوال ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی خدمت کے حوالے سے آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, پھر ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اولیاء اللہ کی خدمات کی طرف قبلہ اگر ہم آئیں تو آپ نے جو اس کا پروگرام کے جو انٹرو کے اندر جو جملے کہے تھے وہی اولیاء اللہ کی خدمات کے لیے کافی ہیں کہ پورے بر صغیر پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو ہم تک ایمان صحیح حالت میں پہنچانے والے اولیاء کرام علیہم السلام کی ساری ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے عربی کا. آپ کہتے تھے ان الصفات صفت الصدیق فإن كنت صوفیاً علی التحقیق, کہ یہ جو اللہ کے اہل اللہ بندے ہوتے ہیں نا, اگر تم چاہتے ہو نا کہ ان کا قرب حاصل ہو جائے, ان کی خدمات سے تمہارے قلوب و اذہان کو منور کیا جائے, تو تم اپنے دل کے اندر ایک چیز کو داخل کر لو اور اس کا دامن تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ سچائی کی دولت ہے. جب تم سچ بولنے لگ جاؤ نا تو اولیاء اللہ کی یہ خدمات, اور پھر 900 سال گزر جائیں اور اتنے سالوں کے بعد بھی داتا داتا ہوتی رہے, تو یہ پھر اس آیت کا ہی مفہوم ہے نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. انسان کی قبلہ ایک لمٹ ہوتی ہے, جب تک زیادہ سے زیادہ ایوریج 50-60 آج کے دور میں, یا زیادہ سے زیادہ 90 یا 100 تک چلا جائے گا, اس کے بعد اس کا دی اینڈ ہو جاتا ہے. تب تک تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا, لیکن خدا کی کوئی حد نہیں ہوتی, خدا لامحدود ہے. کہا
تم میرا ذکر کرو گے تو زیادہ سے زیادہ 70 80 90 سال، لیکن جب میں تمہارا ذکر کروں گا نا تو ایسا ذکر کروں گا کہ پھر قیامت تک سارے ایک دوسرے کا نام یاد رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، لیکن اولیاء اللہ کا نام قیامت تک، صبح قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اور اولیاء اللہ کی خدمات کی طرف آئیں تو سچائی ہمیں اولیاء اللہ نے سکھائی ہے، صبر ہمیں اولیاء اللہ نے سکھلایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اولیاء اللہ نے سکھلایا ہے، روزے رکھنا اولیاء اللہ نے سکھلایا ہے، وضو کے احکام اولیاء اللہ نے سکھلایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کے ولی اللہ تھے، امام شافعی اپنے وقت کے ولی اللہ تھے، امام غزالی اپنے وقت کے ولی اللہ تھے۔ امام شافعی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، خود کہتے ہیں میں امام اعظم کی قبر پہ جا کے دعا ان کا وسیلہ دے کر کرتا، رب ذوالجلال میری مشکل کو آسان کر دیا کرتا تھا۔ تو ان اولیاء اللہ نے ہم تک جو خدمات دین اسلام کی پہنچائی ہیں، یہ ان کا ہی فیضان ہے کہ آج ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ہمیں کان میں بتایا جاتا ہے کہ مبارک ہو تو محمدی بن کے دنیا کے اندر آیا ہے۔ اور یہ اس کا مطمع نظر اگر پیچھے دیکھا جائے تو یہ اولیاء اللہ کی خدمات ہے جنہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اگر ہم چاہیں نا کہ اللہ کا اور اولیاء اللہ کا قرب حاصل کریں تو ان کا ذکر شروع کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا اسی حدیث پہ گفتگو مکمل کہ ذکر الاولیاء کفارۃ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ ختم ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کے اولیاء اللہ کا ذکر کیا کرو، ان کے ذکر سے خدا رب ذوالجلال تمہارے سارے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے۔ علامہ صاحب آخری ایک سوال ہے چھوٹا سا، برصغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب اکبر نے اپنا زور دکھانا شروع کیا ہے، دین الہیہ لے کے آیا اکبر، تو اس وقت حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور ہم چونکہ ہمارا تعلق گجرانوالہ سے ہے، میں گجرانوالہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گجرانوالہ کے اندر حضرت علامہ ابو البیان پیر محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک اور نامور بزرگ حضرت خواجہ خواجگاں صوفی کرامت علی نقشبندی، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ذرا آگاہ کرتے ہیں۔ یہ گجرانوالہ کے اندر دو اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کا بہت کام کیا ہے۔ قبلہ آپ اگر خواجہ صوفی کرامت حسین آپ جن کی ذکر کر رہے ہیں نور اللہ مرکزہ، آپ ان کا تذکار پاک کریں تو قبلہ خواجہ صوفی نواب الدین صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کا فیضان ان تک منتقل ہوا۔ اور منتقل کیسے ہوا کہ آپ کی ولادت جنوری کے اندر ہوتی ہے اور 1917 سے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ نے بچپن کے اندر ہی اگر آپ ان کے بچپن کے حالات و واقعات پڑھیں تو جس طرح بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے نا کہ ہم نے جانا ہے، کھیلنا ہے، اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، ان کو بچپن سے ہی لغویات کا بالکل سرے سے ہی شوق نہیں تھا۔ بچپن کے اندر بھی انہوں نے اگر ذکر کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو والد گرامی تھے غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی خاص بات ان کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو وہی طرز ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد آنے والے خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک، وہ بھی بچپن میں اسی طرح آپ لغویات میں ملوث نہیں ہوتے تھے، اور اگر آپ کسی کے کھیل تماشے میں جانے کی کوشش بھی کرتے نا تو زمین میں سے آواز آتی، عبد القادر تو اس لیے نہیں بنا ہوا، تو محمد مصطفیٰ کے ذکر کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا، انہوں نے کہا جو میرا بیٹا ہے نا کرام حسین، اس کے اندر کوئی خاص بات ہے تو کیوں نہ اس کو کسی دین کی طرف منتقل کیا جائے، کسی دین کی طرف جائے۔ 1956 کے اندر نا آپ نے مختلف مراکز کے اوپر آپ تعینات ہوتے تھے، سرکاری دفتر کے اندر آپ تعینات ہوئے، اور آپ یہاں پر گجرانوالہ کے قریب جو ہے نا ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی آپ اپنا فرائض انجام دے رہے تھے۔ یکا یک نا آپ نے دیکھا ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد نا بڑا ہی میلہ لگ گیا ہے، بڑا ہی شور و غل آ رہا ہے، اور ایک آبادی آ رہی ہے، اور اہل اللہ بندے جہاں پر آئے اور وہاں پر آبادی نہ آئے، یہ کیسے ممکن نہیں ہو۔ آپ کہتے ہیں ایک نا گہما گہمی کا ماحول تھا۔ میرا نا ایک کلیگ تھا جس کا نام تھا فتح محمد، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا
ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا صوفی نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں، تو تم جو ہے نا آؤ ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک محفل پاک کا انعقاد کیا، کہتے ہیں میں بھی وہاں پر چلا گیا، وہاں پر جا کے جو خدا مجھے اس محفل میں یاد آیا نا مجھے کسی اور محفل کے اندر یاد نہیں آیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین محمدی کا عکس جس کے اندر مجھے نظر آتا تھا نا وہ صوفی نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اب میں گھر آ گیا اور میں نے گھر میں آ کر میرے دل کے اندر وہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کہا تھا نا کہ تم مرد مومن تو بنو نا، پھر مرد مومن کا مقام پتہ کیا ہوتا ہے؟ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ مرد مومن ہو جائے نا تو پھر اس کو زمین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہے خاکی لیکن خاک سے بالکل آزاد، وہ تو پھر آسمانوں کا رب ذوالجلال کی قربتوں کا مشتاق بن جایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں سویا تو مجھے جو ہے نا خواب کے اندر نا یہ کسی بزرگ آئے اور انہوں نے نا بالکل سفید داڑھی اور بہت ہی ان کا خوبصورت نورانی چہرہ، انہوں نے آ کر کہا، انہوں نے کہا کرامت حسین تو یہاں پر سویا ہوا کیا کر رہا ہے؟ جا کے قبلہ صوفی نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت کر، ان کے بیعت کے صلے میں رب ذوالجلال تجھے اپنی نعمتوں اور قرب کی تجلیات سے منور کر دے گا۔ اور یہ خواب ادھر ان کو آیا اور وہاں پہ صوفی نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو خواب کے اندر ایک اشارہ ملا کہ تمہارے پاس اب جو بندہ آئے گا نا ان کو اپنی بیعت میں لے لینا، وہی بندہ ہے جو تمہارے سلسلے کو آگے بڑھا کر محمدی پیغام کے مشن کی تکمیل کرے گا۔ کہتے ہیں میں اگلے دن گیا، اب میں گیا تو آپ آرام کر رہے تھے اور مجھے بھی تھوڑا سا لگا، میں نے کہا وہ آرام کر رہے ہیں تو ان کی آرام میں خلل نہ ڈال دوں۔ ابھی میں گھر سے واپس لوٹنے ہی لگا تو قبلہ صوفی نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہو کے کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، تمہارا ہی تو میں انتظار کر رہا تھا۔ تڑپ کے کہتے ہیں آپ تو جو ہے آرام کرے گا، نہیں تم آؤ۔ آ کے بیعت کی اور پھر 1956 کے اوپر بیعت، یہ سال کے اندر بیعت کر کے آپ نے ایسی دین کی خدمت کی، ایسی دین کی خدمت کی کہ 1956 سے لے کر آج 2024 کا زمانہ آ گیا ہے، ان کے لواحقین، ان کے دوست احباب کا کوئی سرے سے بھی نہیں جانتا، لیکن آپ اگر خواجہ کرامت حسین نقشبندی صاحب کا تذکرہ کریں تو آپ کو ہر تذکرے کے اندر خدا کی یاد آئے گی، ہر تذکرے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔